بعد بھائی 94 95 96 کے بعد ہی وہ جو پرانا تھیٹر تھا جس میں بامقصد پلیز ہوتے تھے وہ بالکل ختم ہوتا چلا گیا اور تھیٹر نے ایک بالکل ہی الگ رخ لے لیا. آپ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جب میں انٹر ہوا تھا تو ہمارے بڑے طاہر صاحب، نذیر جاگم صاحب بابا اسٹیج اور اس قسم کے بہت سے بڑے، عطر خان جیدی صاحب، خالبہ ڈار صاحب، جمیل بسمل صاحب، بہت یونیک لوگ تھے اور بڑا صاف ستھرا. میں کہتا ہوں جی یونیک، یعنی کہ یقین کریں شاہ جی کہ جب ڈرامہ ختم ہوتا رات کو تو اداس ہو جاتے تھے. صبح سے یار کب وقت ہوگا رات کو ریہرسل پہ جائیں گے، بیٹھیں گے ڈرامہ، یعنی ایک نشہ ہوتا تھا، ایک نشہ ہوتا، انتظار ہوتا تھا، انتظار ہوتا تھا، ایک ڈائلاگ پورا سکرپٹ یاد ہوتا تھا، پورا سکرپٹ ود موومنٹ. ساتھ تھے بھی سخت، اقبال افندی صاحب اللہ بخشے، افتخار حیدر صاحب، پھر سہیل صاحب آ گئے، وہ تو انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو ایسا تھیٹر کو رنگ لگا دیا. وہ پھر یہ جب ڈانس شروع ہوا نا شاہ جی، کون سا ایسا موڑ تھا، کون سا ڈرامہ تھا، کون سا سال تھا، کس کی انٹری تھی، کس کا جانا تھا جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ تھیٹر آج اس حال کو پہنچا ہے اور وہ تھیٹر بالکل ختم ہو گیا؟ میں تو کہتا ہوں دفنی ہو گیا جو پہلے 96 میں نے عرض کی نا کہ وہ میں نام تو کسی کا لینا نہیں، کوئی نہیں، سارے وہ ٹھیک ہے، نہیں نام نہ لیں مگر کوئی خاص. وہی جب پہلے ہوا تھا ڈانس مست نائٹ شروع ہوئی تھی، مست نائٹس. یہ 96 سے ہوا، 97 سے ہوا؟ نہیں 2001 یہ تو 2001 سے، 2000 اس سے پہلے بالکل نو بالکل نہیں. تو وہ مست نائٹس جو تھیں ڈانس کی، ان میں ایک دن کی آمدنی 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ شروع ہوئی. جی اب ایک آدمی کو 20 لاکھ آ رہا ہے، 25 لاکھ آ رہا ہے، اور وہ تھیٹر پہ جب کام، وہی لوگ تھے جو ڈرامہ کراتے تھے. اس سے پہلے بالکل ڈانس نہیں ہوتا تھا. نو تو جب وہ روز کا 20 25 لاکھ 30 لاکھ تک 40 لاکھ تک بات چلی گئی تو پروڈیوسر نے کہا یار یہ تو روز ڈرامے میں ڈال دو. پھر اچھا یوں ہوا. سہیل احمد صاحب نے بڑا احتجاج کیا. پھر ڈرامہ ہوا امراؤ جان ادا، اس میں کراؤن آرم، اس میں پہلی دفعہ سہیل احمد صاحب اور ہم سارے ان کے درمیان ڈانس ہوا. تو میں نے ایسے کر کے سہیل صاحب کو دیکھا، میں اس میں نشئی بنا ہوا تھا، میں نے ایسے کر کے تو ان کی آنکھوں سے تاڑ باقاعدہ آنسو تھے. میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہا ایسا کہ میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اور اس وقت سہیل صاحب کے بہت خلاف بھی ہو گئے تھے نا کچھ لوگ جو ظاہر ہونا ہی. تو پھر وہ جو ان کے آنسو تھے مجھے یاد ہے کہ یار میں وہ نہیں وہ میں ناکام ہو گیا یا میں کامیاب روک نہیں سکا یا جو بھی. اور اس واقعے کے بعد، اس شام کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد سہیل صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی اسی وقت؟ نہیں، میں تو کیا آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ میں نے کیا بات کری، بس آپ نے دیکھا، یہ دیکھا میں نے اس اسٹیج کے اوپر دیکھا. تو میں نے کہا کتنے دکھی ہو گئے کہ پھر آہستہ آہستہ ہونا ہی تھا نا. پھر آہستہ اس وقت تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. باقی کوئی ایکٹر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں منع کر رہے ہیں، کیا آخر ڈانس بھی تو ایک کلچر کا حصہ ہے، ادا کی شاعری، یہ وہ لفظ چل رہے تھے تو یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن وہ دیکھ رہے تھے فیوچر کہ ایسا نہیں رہے گا. یہ بگڑتے پھر بگڑ گیا. پھر آپ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہویا ہے ہونا ہی سی. ہونی روکیاں رکدی نہیں، ایک باری جو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں شوق بھی سی. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساری یادوں، بہت ساری باتوں کے ساتھ محترم جواد وسیم صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی جواد. فواز صاحب، مزاح کے حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں، اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں. اسلام ایک کمپلیٹ مکمل مذہب ہے. بے شک ضابطے
ضابطہ حیات ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی یہ ڈائریکشن دیتا ہے ہر شعبے میں، رونا ہو، ہنسنا ہو، کاروبار ہو، زندگی ہو، شادی. تو مزاح جو ہے وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. مزاح کے بغیر تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو بلکہ میں ایک دفعہ میو ہاسپٹل میں جا رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے روکا، وہ کارڈیالوجی کے ڈاکٹر تھے. کہتے ہیں یار آپ کے میں دکھاتا ہوں ڈرامے جو میرے مریضوں کو تو ان کی وینز کھل جاتی، ہنس کے نا کھل جاتی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح خود بھی فرمایا اور نستعلیق مزاح، اور آپ بلکہ صحابہ کو ہنستا دیکھ کے آپ مسکراتے، آپ خود کہا نہیں فرماتے، تبسم فرماتے تھے. تو آپ فرماتے تھے اور خوش ہوتے تھے. بلکہ صبح اشراق کی نماز کے بعد رات صحابہ روتے رہتے تھے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جا، تو آپ اشارہ بھی کر دیتے تھے کچھ صحابہ کو کہ چلو تھوڑا سا ان کو ہنساؤ. ایک صحابی تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ اور نعمان رضی اللہ عنہ. تو ہنسنا ہنسانا مذاق نہیں، کسی کی دل شکنی تمسخر نہیں اڑانا، کسی کا نام نہیں رکھنا، کسی کا دل آزاری نہیں کرنی، دل شکنی نہیں کرنی، وہ نہیں. مزاق تو بڑا لطیف ایک ہمارے اسلام کا حصہ ہے. بلکہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں مجھے وہ دن یاد نہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مسکرانا رہے. سبحان اللہ. یہ جو ابھی آپ نے بات کی، بڑی اہم بات کی آپ نے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ بڑی شگفتگی رکھتے ہیں اپنے مزاج میں، دوست احباب کے ساتھ، دیگر بھی جو ان کی زندگی کے پہلو ہیں، مگر جہاں سے آپ نے جو بات کی بالکل اس کے الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دا مومنٹ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک دم سے لگتا ہے کہ بالکل سارے جہان کا غم اور دکھ جو ہے وہ ان کے چہرے پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دونوں وجہ. ایک تو جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ سر بننا نہیں ہے نا، ساڈا پیو آؤں کنی دیر رہ گئی ہے، 10 منٹ لیا میرا دوپٹہ، وہی بہ جاتی ہیں نا. تو وہ بھی اگوں تھکے ہوئے سرکار آ جاندے ہیں. حالانکہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ہاں پھر پوری بات بتا دوں. پھر جو ایک تو یہ ہو گئی مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد نہیں جس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لائی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا کر استقبال نہ کیا، اور پھر یوں چادر مبارک اپنی بچھا دیتے، چادر چار پہ پھر کملی شریف بچھاتے، پھر بٹھاتے، پھر کہتے، یعنی ایسے یوں کر کے لے کے آتے. ایسے گھر میں پتہ چلتا کہ کوئی شہزادی آئی ہے، صاحبزادی تشریف لائی ہے. پھر حضرت علی بولے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مجھے وہ دن یاد نہیں جس دن میں گھر میں گیا ہوں اور سیدہ سلام اللہ کھڑی ہو کر مسکرا کر آگے بڑھ کر استقبال نہ کیا. ایک دن شاہ جی، یہ میں نے اپنی بیوی کو باتیں بتائی جو آپ کو شیئر کیا. تو کچھ دن بعد میں رات کو آیا تو میری بیوی نا کھڑی ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا کر اس نے استقبال کیا. تو میں نے کہا سچ بتاؤ یہ سجدہ کی سنت ادا کی؟ سبحان اللہ. تو کہنے لگے جی بالکل. تو ایسی وہ طرز زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں وہ گھرانہ. میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت دینے والے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت لینے والی زہرا ہوں، تو پھر میدان کربلا ہو. تو پتہ چلے گا نا بھی یہ کیا، اس پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے تربیت کا، محبتوں کا، ایک ایجوکیشن کا. یہ ساری اسی کی ساری ایجوکیشن ہے. جی جواز صاحب، ہم نے بہت سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے اور عمرے پر بھی لے کے گئے ہیں. عمرے کے بعد ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ شاہ جی پوری دنیا نے ان میں تبدیلیاں دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی. میں نے کیا دیکھی؟ ان کی زندگیوں میں ایک بہار آ گئی. ان کے یہ فرمائیے، جیسے سعید انور صاحب ہیں، انضمام صاحب ہیں، اور دیگر بہت سارے مشتاق بھائی ہیں جی. اور یہ چونکہ خاص طور پہ آپ کی جو جماعت ہے خاص، مسلمان تو سبھی ہیں، سارے ماشاء اللہ، مگر خاص جو جماعت ہے اس سے بھی تعلق. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف فورمز پہ وہ تو اعتراض اٹھاتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اعتراض آپ تک پہنچے، اور آپ اس حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جب رجحان آیا ہے دینی خاص طور پہ، اور اس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ اختیار کیا ہے ہمارے بہت سارے لوگوں نے، اس سے ایک بے عملیت آئی ہے، وہ اپنے شعبوں میں ناکام ہوئے ہیں.
یہ اعتراض اٹھتا ہے, آپ تک بھی اعتراض پہنچا ہوگا. ہاں جی. آپ اور آپ کے جو بزرگ ہیں یا جو خاص طور پہ جماعت کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر میں ٹیم میں ہوں, پاکستانی ٹیم میں, تو پوری قوم کا میرے پہ حق ہے نا کہ میں محنت کروں, ان کو سرخرو کروں, ان کو خوشی دوں. تو اگر کوئی وہ احساس تو ڈبل ہونا چاہیے. ڈبل ہونا, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ بے ایمانی کرتا. اس کا وہ تبلیغ سے زیادتی کر رہا ہے کہ تبلیغ تو سکھاتی ہے محنت ہر شعبے میں. یہ تھوڑی بستر اٹھا کے چلے ہی پھرنا, یہ تھوڑی, یہ تو کبھی ایک آدھ دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا. اصل تو کردار ہے, اپنے شعبے سے انصاف ہے. اگر انصاف ہی نہیں کیا تو کوئی تبلیغ نہیں, یہ کوئی تبلیغ نہیں. نہ ہی ہمیں اس کی تربیت دی گئی ہے, نہ ہمیں رائے بہن سے یا بزرگوں یہ کہ اپنا کام جو چھوڑ دو. یہ جو اعتراض اٹھتے ہیں دائیں بائیں اور اس پر اب بات بھی ہوتی ہے, یہ آپ تک, آپ کے بزرگوں تک, جو بڑے علماء کرام ہیں اس جماعت کی, ان تک پہنچی ہے؟ ان کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ انہوں نے کبھی ایسی بات کی نہیں بھی کام نہ کرو. وہ تو پھر ہمیں ڈانٹیں گے نا, تم کیوں ایسے کام کر رہے ہو کہ جس سے ہمیں بدنامی کا لفظ سننا پڑ رہا ہے. جس شعبے میں ہو, کبھی بھی, اب میں ڈرامے میں, مجھے تو نہیں کبھی کا ڈرامے چھوڑ کے بھاگ دو, جبکہ ہم سمجھتے تھے یہ کہتے ہیں کہ ڈرامے چھوڑ دو. بلکہ میں نے کہا تھا مولانا جمشید صاحب کو, سہیل صاحب بھی گواہ سارے, میں نے کہا جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نا 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 نا, یعنی تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نیک ہو اور وہ برے ہیں. اس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو. ان کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اب ہم تو نیک ہو گئے ہیں, تم ویسے نو, ادھر ہی رہو. اور ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے, ایسے محبت سے بات کرو کہ ان کو احساس ہو کہ نہیں اچھی چیز ہے. اگر چھوڑ کے چلے جاؤ گے, اس کا مطلب ہے کہ تم ان کو اوائڈ کر رہے ہو, تم ان کو گھٹیا سمجھ رہے ہو. ہرگز سخت ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے. ادھر ہی رہنا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ دے, تبلیغ یا اسلام کا مطلب ہے چھوڑ کے بھاگ جانا. نو نو نو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں اس وقت, تو جو ناکامی ہے اور جو لوگ اس حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہیں, اس میں اس کا کوئی مذہب کا کیا ہے؟ سب کو پتہ وجہ کیا ہے, آپ کو بھی پتہ. وجہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. آپ کے نزدیک کیا وجہ؟ آپ کو پتہ, مجھے ایسے پوچھتے ہیں. وہ جو ہم جنہوں نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے, جہاں ابھی انضمام صاحب کے ساتھ, ابھی میں ان کے پاس سے یہاں, کہتے ہیں ایک آدمی میں نے سلیکٹ کرنا تھا, ایک تھی وہ, تو کچھ 400 سفارشیں تھیں. جب یہ سفارش اور یہ جو پیس ختم ہوگا تو ٹیمیں چلیں گی. اب ایک آدمی کو اینو رکھ لو, اینو رکھ, اتنے بڑے آفیسرز لوگ ہیں, سب کی گھومتے ہیں اپنی اپنی. وہ ایک بھی کسی کا رکھ لو گے تو یہی حال ہوگا جو